والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: فاذكروني أذكركم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا نور اللہ. کسی شخص نے کسی بزرگ نے نا وصال کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نا خواب میں دیکھا. تو امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ پیش آیا آگے. بڑا کٹھن معاملہ نا حضرت. الف آیا سین تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. چلو حضرت ہم نے کھرا سودا دے کے کھوٹا خریدا، لیکن جس نے بھیجا جانا تو اسی کی بارگاہ میں نا واپس، تو جواب تو دینا جا کے. تو کیا ہے میاں ہدایت اللہ اس شارنو کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. تو عرض کی حضرت کیا معاملہ گزرا، اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. ہائے ہائے، کوئی حضرت عام شخصیت نہیں، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی. تو آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا نا لکھ رہا تھا. یہ قلم تو اب کی ایجاد ہے نا، میرے خیال سے زیادہ بھی میرے 70-80 سال ہوئے ہوں گے شاید، یا کچھ سے زیادہ عرصہ لگا لیں. قلم تو اس سے پہلے تو وہ دوسرا قلم ہوتا تھا جس کو دوات میں ڈبو کے لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا، تو جو لکھا تھا نا میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی خطا، کوئی معاملہ تو نہیں رہ گیا. تو کل میں نے دوات میں واپس رکھا. تو آپ فرماتے ہیں جب دوبارہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے لگا نا تو کیا دیکھا، ایک مکھی قلم پہ بیٹھ کے نا سیاہی چوس رہی ہے. تو آپ فرماتے میں نے اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا کہ یہ پی لے. آپ فرماتے اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے معاف کر دیا. بڑے حضرت ایسے کام ہیں جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں. ایک دوسرے سے پیار کیا کرو اور برداشت پیدا کرو. حضرت ہم میں برداشت بالکل کوئی نہیں. دیکھو نا، میں اکثر سوچتا ہوں جب کبھی ایسی باتیں ہیں ہمارے بزرگوں کے معاملات صحابہ کے حوالے سے جب گزرتے ہیں تو میں اکثر سوچتا ہوں یار کوئی وہ مکھیوں پہ اتنے مہربان تھے تو انسانوں سے ان کا معاملہ کیسا ہوگا. دیکھو نا، بات بظاہر چھوٹی سی ہے، مکھی ہے وہ بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے نہیں اڑایا، میں نے انتظار کیا کہ چلو بیٹھی ہے تو پی لے. آپ فرماتے جب وہ سیر ہو گئی، اس نے پی لیا، تو جب وہ اڑ گئی نا تو میں نے پھر قلم اٹھایا، میں نے نہیں اس کو اڑایا. تو آپ فرماتے اس فعل کی وجہ سے مجھے اللہ نے معاف کر دیا.
اچھا سلوک کیا کرو، ایک برداشت پیدا کرو۔ آج ہمارے پاکستان میں برداشت کا بڑا فقدان ہے، بہت کم برداشت ہے، ہر دوسرا بندہ لڑنے کو مرنے کو ہر وقت تیار کھڑا ہے، نہیں برداشت پیدا کرو حضرت۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو 2 لگا دے، پہلوان وہی ہے جو برداشت کر جائے حضرت۔ اور قربان جاؤں وہ تو ایسے پاک لوگ تھے کہ برداشت میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے حضرت، یہاں نہیں رہنا حضرت ہم نے۔ اور یہ کوئی مایوسی بھی نہیں ہے کہ جی ہم نے یہاں رہنا، نہیں بھائی، ایک سفر پہ نکلے ہیں، یہ ایک پڑاؤ ہے۔ بڑا بھی ہوگا تو 80 سال 90 سال، چلو اگر کسی کو غصہ لگا جی آپ صاحب نے بڑی تھوڑی عمر دسی ہے تو میں 200 سال کر دیتا ہوں، لیکن حضرت جی معاملہ پھر وہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیل والا، اے میرے کلیم اس بیل کی پشت پہ اپنا دستے مبارک رکھیں، جتنے ہاتھ نیچے آئیں گے میں آپ کی اتنی عمر بڑھا دوں گا۔ تو عرض کی پھر اس کے بعد فرمایا پھر جانا ہے جانا ہے حضرت، جانا ہے، یہ چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے اور یہ کب تک چلے گا حضرت، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ میں رات کو بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی بزرگ تھے نوجوان، ہم تو ماحل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، سب کو تو دنیا داروں سے دوستیاں لگانے کا شوق پڑ گیا، کو آج بھی رکھے تو ہم بھی اسے اپنے رازوں سے آگاہ کریں گے۔ ہاں آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ کسی شخص نے نا بادشاہ وقت کو خبر دے دی کہ آپ کے علاقے کے جو فلاں بزرگ ہیں نا، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا بڑا محبت والا معاملہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں، آپس میں کافی دیر بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ نے بلوا لیا اور ان کو کہنے لگا کہ مجھے کسی نے خبر دی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہے، آنے جانے کا معاملہ ہے، تو اب آپ کی خیر اسی میں ہے کہ میری بھی آپ ان سے ملاقات کروائیں۔ وہ گھبرا گئے، اب پتہ نہیں خضر علیہ السلام کا مزاج مبارک کیا ہوگا۔ جب تشریف لائے تو انہوں نے وہ سارا مدعا بیان کر دیا کہ حضرت بادشاہ وقت نے کہا ہے کہ تمہاری خیر تب بھی ہے کہ جب تم میری بھی ان سے ملاقات کرواؤ۔ تو آپ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، آؤ چلو۔ تشریف لے گئے، بادشاہ نے بڑی تعظیم کی، بڑا اکرام کیا حضرت کا۔ تو حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت آپ نے بڑی طویل عمر پائی ہے، تو مجھے کچھ ایسی بات بیان فرمائیں جو آپ کو بڑی عجیب لگی ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن گزر رہا تھا تو میرا گزر ایک شہر سے ہوا، بڑا رونقوں والا شہر، جیسے ہم سیالکوٹ والے کہتے ہیں نا جی ہمارا سیالکوٹ انڈسٹریل ایریا ہے جی، یہاں یہ ہے یہاں وہ ہے، فرماتے بڑا سجا سورا شہر، بڑا خوبصورت شہر تھا، بڑی رونقیں تھیں، بڑا آباد شہر تھا، بازار میں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ اب فرماتے میں گزر گیا، فرماتے 500 سال کے بعد دوبارہ پھر میرا گزر ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں شہر کو نام و نشان بھی نہیں، اور ایک جنگل ہے اور ایک شخص وہاں کھڑا نا بکریاں چرا رہا ہے۔ اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہاں تو شہر تھا، شہر کدھر گیا؟ اب فرماتے میں نے جا کے اس شخص سے پوچھا، وہ یہاں تو ایک بہت بڑا شہر، بازار تھا، لوگ تھے، رونقیں تھیں، مکان تھے، کہاں گئے سارے؟ آپ فرماتے ہیں وہ شخص مجھے بڑی حیرانگی سے دیکھ کر کہتا ہے حضرت یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو نسلوں سے یہاں آباد ہیں، ہم نے تو یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گزر گیا۔ آپ فرماتے 500 سال کے بعد پھر میرا دوبارہ گزر ہوا۔ آپ فرماتے جب گزرا نا تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا ہے اور ایک شخص وہاں بیٹھا نا جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہاں تو بہت بڑا جنگل تھا، جنگل کدھر گیا اور دریا کیسے آ گیا یہاں؟ اب فرماتے میں نے اس مچھیرے سے پوچھا، میں نے کہا یہاں تو بہت بڑا جنگل نہیں تھا، دریا کہاں سے آ گیا؟ تو آگے سے کہنے لگا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو نسلوں سے یہاں آباد ہے اور ہمارا یہی کام ہے مچھلیاں پکڑنا، ہم نے تو جب بھی دیکھا ہے دریا ہی دیکھا ہے، ہم نے تو جنگل کبھی بھی نہیں دیکھا یہاں۔ آپ فرماتے میں گزر گیا۔ آپ فرماتے 500 سال کے بعد پھر میرا گزر ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں پھر ایک بہت بڑا شہر آباد ہے، بازار ہیں، رونقیں ہیں، مکانات ہیں، لوگ ہیں، چہل پہل ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ دریا کدھر گیا؟ فرماتے میں نے وہاں بازار میں ایک شخص کو کھڑا کر کے پوچھا، میں نے کہا یار لوگ بچے کو کھڑا کرتے تھے، جن کا حضرت کی مذاق کرتے ہیں، ہم تو نسلوں سے یہاں آباد ہے، یہ شہر اسی طرح چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ یہ پتہ نہیں کتنی بار بنا ہے کتنی بار گزرا ہے، ہاں بس اس بات کو واضح پکڑنا کہ نہیں رہے گا، میں نہیں رہوں گا اور تو بھی نہیں رہے گا۔ یہ پتہ نہیں حضرت
چل رہا ہے، یہ کتنی دیر چلے گا؟ ہاں بس یہ ہے کہ پتہ نہیں کب ہمارا رول ختم ہو جائے گا اور ہم آگے چل نکلیں گے۔ خوب اپنے اللہ نو یاد کرے گا، خوب ہیں اے یہ اصل ہے۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تیری بارگاہ میں تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ معظم و مکرم کون ہے؟ ہم تو یہاں سمجھتے ہیں نا جس کے پاس پیسے بڑے ہیں، ہم نے تو معیار یہ والا رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا، میرے کلیم میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جس کی زبان ہر وقت میرے ذکر سے تر رہے۔ بھائی کام ہم ہاتھ سے ہی کرتے ہیں نا، زبان تو فارغ ہے، ذکر کیا کریں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ آپ کے دور میں نا کسی شخص نے 100 غلام آزاد کیے، اپنے مال سے 100 غلام آزاد کیے۔ تو ظاہر ہے کوئی غریب بندہ بھی بیٹھا تھا اس کے دوستوں ہم نشینوں میں سے، اس نے جا کر نا یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، حضرت وہ میرا فلاں دوست ہے، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہے اور اس نے اپنے پیسوں میں سے نا 100 غلام آزاد کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس سے زیادہ بڑی بات نہ تجھے بتاؤں؟ اس نے عرض کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ دن رات ایمان کو لازم پکڑنا۔ ہاں کلیاں بیٹھے ہیں تینوں یاد ہوئے کہ میرا اللہ مینوں ویکھدا پیا ہے، یہ ایمان ہے حضرت۔ دکان پہ بیٹھ کے تولتے ہوئے تجھے یہ یاد ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو بازار میں نکلے تو اگر تیری نظر کسی بیٹی پہ پڑ جائے تو تجھے اس بات کا خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے دن رات ایمان کو لازم پکڑنا، اور یہ کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، خوب ذکر کریا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔